السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفار پڑھنے میں یہ 4 غلطیاں نہ کریں، کیونکہ غلط طریقے سے استغفار پڑھیں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ استغفار کی تاثیر آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نماز کے اندر سورہ فاتحہ اگر آپ غلط پڑھتے ہیں، اسی طرح جب آپ کوئی سورت ملاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس میں اگر آپ غلط پڑھتے ہیں تو پھر ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ تو پڑھتے تو ہیں لیکن ان میں کیا ہوتی ہے؟ غلط پڑھتے ہیں، تو اس غلطی کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اگر آپ استغفار بھی جو ہے غلط پڑھیں گے تو پھر اس کی تاثیر آپ کو نظر نہیں آئے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ بہت سارے ساتھی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اگر ہم غلط بھی پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم استغفار کر رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ جو ہے اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح کسی مولوی سے جا کے کیوں نہیں کرتے؟ آپ کسی سے سیکھتے کیوں نہیں ہے؟ جیسے اگر آپ نماز میں غلطی کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، وہاں پر بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چلو اس کو ثواب دے دو، اس کی نماز جائز قرار دے دو، لیکن نہیں، وہاں پر آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ غلط طریقے سے تلاوت کرو گے جس سے معنی میں تبدیلی آ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو وہاں پر یہ گنجائش نہیں ہے کہ چلو نماز اس کی ہو جائے، نہیں، وہاں پر حکم یہی ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، اثر نو آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ تو اسی طرح آپ استغفار کریں، صحیح طریقے سے کریں۔ اگر آپ غلط طریقے سے استغفار پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو صبح شام استغفار پڑھتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں استغفار میں، لیکن پھر بھی شکایت کرتے ہیں کہ استغفار کی تاثیر نظر نہیں آ رہی، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا مجھے۔ تو استغفار پڑھنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب آپ یہ 4 غلطیاں نہ کریں استغفار پڑھنے میں۔ استغفار آپ صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو نظر آئے گا، غلط طریقے سے پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو استغفار پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھیے۔ آج میں آپ کو ان 4 غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہوں اس ویڈیو میں، غور سے سنیے۔ کہیں آپ اگر ان 4 غلطیوں میں مبتلا ہیں تو اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور استغفار پڑھتے رہیے، انشاءاللہ اس کی تاثیر آپ کو بہت جلد نظر آئے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو استغفار کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت سے اور اسی طرح اولاد سے اور اسی طرح جو وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ وعدے آپ کو پورا کر کے دیں گے۔ تو اس لیے استغفار صحیح طریقے سے پڑھنا آپ سیکھیں۔ اب وہ غلطیاں کیا ہیں؟ غلطیوں کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ صحیح طریقہ استغفار پڑھنے کا کیا ہے، اس کے بعد میں آپ کو وہ 4 غلطیاں بتاتا ہوں اور اس کی اصلاح بھی کرتا ہوں۔ دیکھیے، صحیح طریقہ استغفار پڑھنے کا یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہے استغفار پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ لیکن بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو استغفار تو پڑھتے ہیں لیکن اس استغفار کے اندر غلطیاں کرتے ہیں۔ 4 ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو کہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ وہ غلطیاں کیا ہیں؟ بعض ساتھی ایسے ہیں جو کہ استغفر اللہ ربی کو کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، تو یہ استغفر اللہ ربی نہیں ہے بلکہ استغفر اللہ ربی ہے۔ لفظ اللہ کے ہاں کے اوپر زبر ہے، تو لفظ اللہ کے ہاں پر زبر پڑا کریں، استغفر اللہ ربی۔ دوسری غلطی یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ بعض ساتھی استغفر اللہ کو استغفر اللہ ہی پڑھتے ہیں، یوں پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی، تو یہ بھی غلط ہے۔ استغفر اللہ ہی نہیں ہے، لفظ اللہ کے ہاں پر زیر نہیں ہے بلکہ زبر ہے، تو استغفر اللہ ربی یہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی ہے۔ تیسری غلطی یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ لفظ ذنبن کو کیا پڑھتے ہیں؟ ذنبن، یوں پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ذنبن، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ ذنبن نہیں ہے بلکہ ذنب واتوب الیہ، تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور چوتھی غلطی یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ چوتھی غلطی یہاں پر یہ ہے کہ آخر میں لفظ ذنبوں کو ذنبن پڑھتے ہیں، تو یہ ذنبن نہیں ہے بلکہ ذنبیوں ہے، یوں پڑھیں استغفر اللہ ربی من
कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तो ये सही तरीका ज़ंबिन व अतूबु इलैहि है, ज़ंबिन नहीं है बल्कि ज़ंबिन है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। आपको मालूम हो गया होगा कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ने में कौन कौन सी गलतियां लोग करते हैं। अगर आप भी कहीं पे इन गलतियों में से कोई गलती कर रहे हैं या इसके अलावा कहीं और अगर आपकी गलती है, तो आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को बार बार सुनिए, अपनी गलतियों की इस्लाह कीजिए, और अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इसी तरह इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहिए। और दूसरों की जो है आप इस्तिग़फ़ार सुने कि कहीं पे अगर वो गलती कर रहे हैं तो उनको सिखाएं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अगर कहीं पे कोई सवाल आपके ज़हन में इस्तिग़फ़ार के मुताल्लिक़ या कोई भी मसला आपके ज़हन में है तो आप पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब मैं आपको दे दूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।